بلوچ ابھی اپنے نئے علاقوں میں پوری طرح ایڈجسٹ بھی نہیں ہو پائے تھے کہ ایران میں ایک تاریخی انقلاب آ گیا۔ وہ یوں کہ 634 CE میں عربوں نے ایرانی علاقوں پر چڑھائی شروع کر دی۔ شروع میں بلوچوں نے ایرانی فوج میں شامل ہو کر عربوں کے خلاف جنگ کی، لیکن پھر ہمیں تاریخ میں بلوچ کمانڈر سیاست ایرانی حکمران یزدکن III نے اور بہت سے لڑنے کے لیے بھیجا، مگر اس کمانڈر نے عرب سالار ابو موسیٰ سے ہاتھ ملا لیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سمیت اسلام قبول کر لیا۔ بلوچ ابو موسیٰ کی فوج میں شامل ہو کر اب ایرانیوں کے خلاف لڑنے لگے۔ عربوں نے سیاہ سوار اور اس کے ساتھیوں کو اپنی مدد کے بدلے عرقی شہر بصرہ میں زمینیں دے کر وہاں آباد کر دیا، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ بلوچوں کے عربوں سے تعلقات بھی خراب ہو گئے، تو پھر ایک عراقی گورنر نے عرب گورنر کو انہیں شام کی طرف ڈیپورٹ کر دیا، بصرہ سے بھی نکال دیا گیا۔ شاید اسی بلوچی کمانڈر کی کہانی نے آنے والی بلوچ نسلوں میں یہ سوچ پیدا ان کا اصل مدن شام ہے۔ بہرحال عراق اور شام جانے والے گروپ کے علاوہ اور بھی بہت سے بلوچ ٹرائبز تھے، قبائل تھے جو بھی ایران میں موجود تھے۔ یہ قبائل بھی رفتہ رفتہ اسلام قبول کرتے چلے گئے، لیکن ان کی مشکلات ختم نہیں ہوئی۔ امی اور عباسی دور میں ایران مسلسل بغاوتوں کی زد میں رہا۔ مسلسل ان ریسٹ سے تنگ آ کر مختلف مواقعوں پر مختلف بلوچ قبائل نے کاربان اور دوسرے علاقوں سے بلوچ ریجنز کی طرف ہجرتیں شروع کی۔ آنے والی چند صدیوں میں ایران پھر عربوں کے ہاتھ سے بھی نکل گیا۔ یہاں غزنوی، سلجوق اور منگول فورسز نے حملے کیے۔ ان کے حملوں کی وجہ سے ایران میں بچے کچے بلوچ قبائل بھی آہستہ آہستہ بلوچستان کی طرف سرکنے لگے۔ بلوچ چونکہ اس موجودہ بلوچستان کے ریجن میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں زمینیں زیادہ تر سنگلاخ اور خشک تھی، پانی بہت کم تھا، لیکن سیکیورٹی پوائنٹس ویو سے یہ بہت شاندار خطہ تھا، کیونکہ حملہ آور بعض اوقات یہاں سے گزرتے تو تھے، لیکن یہاں قیام کرنا ان کی ترجیح نہیں ہوتی تھی۔ ان کے لیے آگے دریائے سندھ کے دونوں کناروں پر اور دیگر دریاؤں کے گرد آباد بستیاں زیادہ اہم تھیں، کیونکہ ان کو لوٹنا ان کے لیے زیادہ منافع بخش رہتا تھا۔ 12ویں صدی سے 17ویں صدی کے درمیان بلوچوں کی مائیگریشن بہت تیزی سے ہوئی۔ یہ ساری مائیگریشن آخر کار مکران کے ساحل اور دریائے ہلبند کے درمیانی علاقوں میں آ کر تمام۔ بلوچوں نے اس نئے خطے کو اپنا وطن سمجھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس خطے کو اپنا خون و جگر بھی دیا۔ اب دنیا اسے انہی کی مناسبت سے بلوچستان کہنے لگی۔ یہاں جو قبائل پہلے سے آباد تھے، مثلاً دارویدن اور ترک ریجن کے لوگ، ان سے بلوچوں نے راہ و رسم بڑھائی، شادیاں بھی کی، اور رفتہ رفتہ ان کے کلچرز مکس ہو گئے۔ جیسا کہ بہت سی جگہوں پر تاریخ میں ہجرتوں کے بعد ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ بہت حد تک اب ایک ہی بلوچ کلچر کی تصویر پیش کرنے لگے۔ ساتھیو، بلوچ تاریخ کا لیجنڈ ورژن اور ماڈرن ہسٹورین کا موقف ہم نے دونوں آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ان دونوں ورژن میں ایک بات مشترک ہے، کامن ہے کہ بلوچ ایران سے تقریباً 1000 برس پہلے پھیلی ہوئی ہجرت کے نتیجے میں آئے۔ بلوچستان پہنچے تو بلوچوں نے اپنے لیے محفوظ خطہ تو تلاش کر لیا تھا، لیکن ابھی ان میں اتنی سیاسی ہم آہنگی نہیں تھی کہ وہ اس نئے وطن کو ایک ریاست کی شکل دے سکیں اور اس کی طرح منظم کر سکیں۔ لیکن جب وہ بلوچستان کی آب و ہوا میں رچ بس گئے، ان میں بہت ہم آہنگی بھی قبائل میں ہو گئی، ان کی آبادی بھی بہت بڑھ گئی، تو اب یہاں سے بلوچ تاریخ کے ایک نئے ورژن کا، ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اپنی ریاست کے قیام کی طرف سنوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا چھوٹی چھوٹی قبائلی یونین سے، جنہیں ایک طاقتور سردار لیڈ کرتا تھا۔ اب سمجھیں چھوٹے چھوٹے ٹرائبز بن گئے تھے، سب ٹرائبز، ایسی کئی یونینز مکران، تربت، کچے سیستان، ڈیرہ جات اور دیگر علاقوں میں قائم ہوئیں۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی اکیلی اتنی طاقتور نہیں تھی کہ وہ سارے ریجن پر اپنا انفوذ کر سکے اور اسے اپنے کنٹرول میں لے سکیں۔ جب ابھی بلوچ قبائل یونینز بنانے کے مرحلے میں تھے تو ان کے ہمسایوں میں بہت بڑی تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ 16 سینچری میں، 16ویں صدی میں بلوچستان کے ہمسایہ ایران میں صفوی اور ہندوستان میں مغل
امپائر قائم ہوئی۔ اس تبدیلی کا اثر بلوچستان پر بھی پڑا۔ اس کی شروعات جو ہوئی ہیں بلوچوں کے لیجنڈری سردار میر چاکرا اعظم نریندر نے، سابق مغل پروگرام شہنشاہ، انہوں نے جلدی ہی یہ کہا کہ جو کلات کا ریجن ہے یہاں اور کوئٹہ کے علاقوں کا کنٹرول خود سنبھال لیا اور وہاں اپنے گورنرز تعینات کرتے ہیں۔ ہاں، بلوچ ٹرائبس کو ان کے علاقوں میں انہوں نے خود مختار ہی رہنے دیا۔ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ سوئی سلطنت نے ایرانی امپائر نے موجود علاقوں سے لے کر مکران کے ساحل تک اپنا انفلوئنس قائم کر لیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری قسط نمبر 4۔ قسط نمبر 5 اور 6 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔